برصغیر کے لوگوں کا بھی عجیب ہی مزاج ہے۔ مثلاً اگر کوئی حکم ہمارے مزاج کے مطابق نہ ہو تو اسے نادر شاہی حکم کہہ دیتے ہیں۔ اس حکم کے پیچھے روایت ہے کہ نادر شاہ درانی نے ایک دن ایران میں اپنے دربار میں اعلان کیا، ہم ہند پر حملہ کرنے لگے ہیں، اس حملے کے لیے وجوہات پیش کرو۔ لیکن اس مزاحیہ روایت کے پیچھے ہم محمد شاہ رنگیلا کا پورا مغلیہ دربار چھپا دیتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا کرنال کے میدان میں چند ہزار نادر شاہی فوج نے لاکھوں کے مغلیہ لشکر کو شکست کیسے دے دی، وہ کیا وجوہات تھیں جو دلی کو تاریخ کی بدترین بربریت و لوٹ مار کا سامنا کرنا پڑا۔ محمد شاہ رنگیلا کو نادر شاہ کی افواج کی پیش قدمی بتائی جاتی تو وہ کہتا ہنوز دلی دور است۔ جب نادر شاہ دلی کے قریب پہنچ گیا تو مجبوراً میدان میں نکلنا پڑا، تو لشکر میں نوکر، خدام اور طوائفیں زیادہ تھیں، فوج کم۔ لیکن محمد شاہ رنگیلا کو تاریخ کرنال کی شکست پر رنگیلا نہیں کہتی، بلکہ اس کے مطلون مزاج فیصلوں پر اسے رنگیلا کہا جاتا ہے۔ رنگیلا کے دور میں جو صبح وزیر ہوتا وہ شام کو قیدی، تو شام کو کسی قیدی پر حکم آتا اسے صبح خلعت پہنا کر بادشاہ کے دربار میں بھیجو کہ اسے وزارت دی جائے۔ دلی کی تباہی کرنال کی شکست سے بہت پہلے ہی لکھ دی گئی تھی۔ پچھلے سال ایک نفسیاتی مریضہ نے فیس بک پر تالے کی عجیب بحث چھیڑ دی تھی۔ وہ تو خیر اور ہی موضوع تھا، تاہم تالے تو ہمارے ہاں مستقل ہی لگے رہتے ہیں زبانوں پر، کہ اس معاشرے میں جن کو بولنا چاہیے وہ خود اپنے منہ پر تالے لگا دیتے ہیں یا مالکان تالے لگا دیتے ہیں، اور جن کے منہ پر تالے لگنے چاہیے انہیں اوٹ پٹانگ بولنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں، جو اتنے بے تحاشا اور بے تکے بولتے ہیں کہ ہر طرف جھوٹ بکواس کی گونج ہوتی ہے، سچ کہیں خوف کے مارے دبک جاتا ہے۔ فطرت شاید ہم پر بھی کوئی حکم جاری کر چکی ہے، یہ ہم ہی ہیں جو سمجھ رہے ہیں ہنوز دلی دور است۔